یہ کچے پکی باتیں، کچی پکی، ان سے باہر آئیں۔ دیکھو اگر یہاں سویرے گورنمنٹ اعلان کرے کہ ہر نماز کے بعد 1000 روپیہ، تو مسجدیں تھوڑی نہیں پڑ جائیں گی، بڑے لوگ رجسٹریشن نہیں کرانے لگ جائیں گے۔ یہ گورنمنٹ نے پچھلے دنوں اعلان کیا تھا 12000 کا غریبوں کے لیے، تو آپ یقین کریں کہ بڑی عجیب حالت ہوگی تھی، رجسٹریشن نہیں پوری ہو رہی، گڑبڑ ہو گئی۔ میں اعتراض نہیں کر رہا، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں یارو، پتہ نہیں گورنمنٹ تو اعلان کر کے کئی دفعہ خالی چیک بھی دے دیتی ہے، ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، لیکن تیرے رسول نے فرمایا ہے، میرے رسول نے فرمایا تو نماز پڑھ، رب تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے۔ اپنے یقین کو کھڑا کریں، آپ یقین کریں، کھڑا کریں، کچی باتیں کرتے ہیں۔ اب تو ہم لوگوں کو کبھی حدیث پاک سنائے نا، تو چونکہ ہمارے پیروں نے اور خطیبوں نے اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو نقطوں پہ لگا دیا ہے، تو فضائل کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے گھر سے آوازیں آتی ہیں، تو میں نے کہا سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے، ایک تعویذ بھی لکھ دیں۔ وہ میں نے کہا خدا کے بندے، میرا لکھا ہوا تعویذ پتہ نہیں اثر کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ سورۃ بقرہ والا وہ تعویذ ہے جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا ہے، اس پہ یقین کر، اسے پڑھا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سورۃ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ادھر دیکھو میری طرف، حضور نے کہا نہیں آئے گا فاقہ۔ ہاتھ رکھ دل پہ، تو مسجد میں بیٹھا ہے، بتا۔ نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آئے گا، چاند ٹوٹ سکتا ہے، تارے جھڑ سکتے ہیں، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر سورۃ واقعہ پڑھنے والے بندے کے گھر میں فاقہ نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ رسول کائنات نے فرمایا ہے۔ پر تو پڑھ تو صحیح نا، تو یہ یقین کر تو صحیح نا، تو ادھر آ تو صحیح نا صاحب۔ کچی پکی باتیں کرتے ہیں، کچی پکی نہ کبھی بھی اپنے ذہن کو منتشر کریں، ورنہ آپ 2 قدم نہیں چل سکیں گے، آپ رستے میں رہ جائیں۔ اپنے آپ کو استقامت والا بنائیں، اور پھر اس کے بعد اعمال صالح۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو بندہ جو کہتا ہے اس پر عمل نہیں نہ کرتا، وہ بندہ اداکار بن جاتا ہے۔ ریاکاری اداکاری کا نام ہے۔ جو بندہ جو من میں ہوتا ہے نا، جب اس پہ چلنے لگ جاتا ہے تو اسے مزہ آنے لگ جاتا ہے۔ میں اپیل کروں گا آپ حضرات سے، میری بات پہ توجہ کریں۔ اگر آپ کی زندگی عمل والی ہو جائے گی تو آسان ہو جائے گی۔ جو آپ کہتے ہیں جب آپ وہ کرنے لگ جائیں گے نا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ تو آپ بڑے عجیب دوراہے پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ عمل والی زندگی، اخلاص والی زندگی یہ آسان ہوتی ہے۔ اگر میرا مشن ہے کہ میں نے آج پیر محل جانا ہے اور وہاں سے میں نے 30,000 کما کے لانا ہے، معاذ اللہ مثال دے رہا ہوں، تو میری تو ساری کی ساری توجہ اس بات پہ ہے کہ 30 ملے گا کہ نہیں، بات بنے گی کہ نہیں، ساری توجہ۔ اب جب مجھے پورا ملا نہیں یا ملا تو کم ملا، تو اب ایک عجیب سی تلخی ہے دکاندار کی، دینے والے کی بھی اور لینے والے کی بھی ہے نا، ایک عجیب سی تلخی۔ وہ ساری تقریر سن کے، پوری نعت سن کے، تو بعد میں وہ بیچارہ، آپ اسے کہتے ہیں یار آج تو کمال کر دیا، تو کہنا ہے کمال کرنا نہیں تھا، 40,000 نہیں لیا تھا، تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے دین کی بات نہیں ہوئی، تجارت ہوئی۔ جیسے کو بندہ بلایا تھا نا، اس کو 4 پیسے دیے تھے کہ تو نے یہ کر کے دکھانا ہے، تو کر کے وہ چلا گیا، مزہ نہیں آیا۔ لیکن اگر بلانے والا اس نیت سے آ رہا تھا نا کہ میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ سینکڑوں لوگ مجھے دیکھیں گے، مجھے پہچانیں گے، مجھ سے حضور کی بات سنیں گے، اور صبح قیامت جب رب کریم میرے جیسے بندوں سے گناہوں کا حساب پوچھے گا تو کئی لوگ گواہی دیں گے یا اللہ چل معاف کر دے، ہم نے بھی اس سے مدینے والے کی حدیثیں سنی ہیں۔ آپ یقین کریں، ایک مزہ، سفر کرنے کا بھی مزہ، آنے کا بھی مزہ، بیٹھنے کا بھی مزہ، بات کرنے کا بھی مزہ، ایک عجیب سا سرور۔ دیکھو نا، بڑے لوگوں نے تعریفیں کی، لیکن خواجہ صاحب کہنے لگے اپنی تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری محمد کریندے گزر گئی، محمد پکیندے گزر گئی۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، کیوں؟ فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے۔ آپ اپنے آپ کو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
بہت سارے حضرات محفلیں کرتے ہیں، محفلوں میں آتے ہیں، اسٹیجوں میں بیٹھتے ہیں، اشتہاروں پہ نام لکھا جاتا ہے، فوٹو آتی ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، اور کئی بیچارے اس طرح کے بھی چودھری صاحب ہوتے ہیں، صوفی صاحب درویش ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے محفل میں آ جائیں تو بے چین بیٹھتے ہیں۔ وہ گردن اونچی کر کر کے کہتے ہیں نقیب کو کہ میں آ گیا ہوں سادلہ مینوں اگے، کئی دفعہ دکھاتے ہیں وہ، اور ناراض بھی ہو جاتے ہیں، تسی تے گئے دی عزت ہی نہیں کرتے۔ مثلاً کیا عزت تھی، سٹیج پہ نہیں بٹھایا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے محفل کا مہمان خصوصی کون ہوتا ہے؟ پتہ ہے مہمان خصوصی کون ہوتا ہے؟ وہ مہمان خصوصی ہوتا ہے جو محفل سے پہلے مسجد میں جھاڑو دیتا ہے، جو دریاں بچھاتا ہے، جس کو کوئی نہیں پوچھتا، کوئی آگے نہیں، کوئی اسے سیاسی، سماجی، فلاحی شخصیت نہیں مانتا، وہ جھاڑو دیتا ہے، اور محفل ختم ہوتی ہے نا تو اس کی آنکھوں میں پانی، آنسو نکل آتا ہے، اور وہ جا کے کہتا ہے صاحبزادہ صاحب آج ہماری محفل بڑی کامیاب نہیں ہوئی۔ اسے دنیا نہیں جانتی پر رب رسول تو جانتے ہیں نا۔ آپ جب عمل کرتے ہیں نا، عمل تو آپ کی زندگی، آپ نے کون سا مجھ سے ناراض ہونا ہے؟ ایک بات کرنا دوں، یہ بات کرنے لگا ہوں لیکچرار کے لیے، جو کہتا ہے میں پڑھا لکھا ہوں، جو کہتا ہے میں صوفی صاحب ہوں، جو کہتا ہے میں دانشور ہوں، جو کہتا ہے میں علاقے کا سیاںہ ہوں، یہ ان کے لیے بات کرنے لگا ہوں۔ چڑی اور چڑا اکٹھے بیٹھے تھے، ملا رومی نے لکھا ہے، تو ایک نا پگڑی داڑھی والا بندہ آ گیا، تو قریب آیا تو چڑیا کہتی ہے اپنے اس خاون سے کہ اڑ نہ جائیں، یہ کہیں شکاری نہ ہو۔ تو کہنے لگا نہیں، اس کے تو صوفیوں والے کپڑے ہیں، یہ کہاں شکاری ہے، نہیں نہیں اڑنا نہیں، یہ شکاری ہوتا تو رنگ روپ ہوتا شکاریوں والا، شکاری اور ہوتے ہیں، یہ تو دانشور ہے، یہ تو علاقے کا سیاںہ ہے، یہ تو اللہ والا ہے، میری بات پہ توجہ کریں جی، یہ تو رب کریم کا بندہ ہے۔ لیکن وہ اس نے کہا اچھا چلو تیری بات مان لیتی ہوں۔ وہ جب قریب آیا نا تو عارف رومی کہتے ہیں اس نے پیچھے گلیل چھپائی ہوئی تھی، آئے ہائے، اس نے گلیل نکالی اور نشانہ جو مارا تو وہ چڑا مر گیا۔ چڑیا تو اڑ گئی، بھاگ کے جان بچائی، جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ اس نے میرا خامد قتل کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوجیں دوڑائیں، بندہ گرفتار ہو گیا، سامنے کھڑا کیا لا کے۔ بادشاہ چڑیا سے کہنے لگا گرفتار میں نے کر لیا ہے، سزا تیری مرضی کی، گھر تیرا اجڑا ہے تو تیری مرضی کی سزا۔ او سمجھدار کہلانے والو میری بات پہ توجہ کرنا، نیک اور صالح کہلانے والو غور کرنا۔ وہ جب سامنے چڑیا کے کھڑا کیا، کہا بول تیری مرضی کی سزا دینی ہے۔ چڑیا 1 منٹ کے لیے روئی، رو کے کہنے لگی بادشاہ اسے سزا نہیں دینی، بس اسے ایک حکم دینا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا؟ کہنے لگی اسے حکم دو کہ اگر اس نے شکار کھیلنا ہے تو کپڑے بھی شکاریوں جیسے پہنے۔ عجیب اس کا انداز ہے کہ کپڑے اس کے درویشوں والے، کام اس کے شکاریوں والے، کپڑے اس کے دانشور والے، انداز اس کا علاقے کے چودھری والا، صاف ستھرا اور وضعدار آدمی والا، اور اندر سے اس کے اعمال اتنے کچے، اسے کوئی اس طرح نہ کرے۔ اگر اس نے، میں آپ یقین کریں میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ مجھے نہ لکھا کرو کہ میں خلیفہ مجاز ہوں، اس لیے کہ مجھے شرم آتی ہے، کوئی مجھ سے پوچھ نہ لے کہ اتنے بڑے آدمی کا تو خلیفہ کہلاتا ہے، تیرے پاس کوئی استطاعت ہے؟ نہ کہا کرے کہ فلانے آدمی کا یہ شاگرد ہے، اس لیے کہ شرم آتی ہے۔ میں تے قابل رحم سوالیاں، للہ میری امداد کرو۔ وہ کسی نے نا، پنجابی کے شاعر نے نبی پاک کی بارگاہ میں درد سے کہا تھا، اس نے کہا تھا میں، یہ ذرا پہلے فقرے پہ غور کریں، اس نے کہا میں تے قابل رحم سوالیاں، میں قابل رحم سوالیاں، للہ میری امداد کرو۔ میں پتلا جرم خطا دا ہاں پر تیرا چور ہاں، سینہ زور نہیں۔